وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا مطالعہ اور استفہام جاری ہے، اور آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 99 سے 103 تک ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ گزشتہ کافی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، قوم یہود کا تذکرہ، ان کی کارستانیوں کا، بے وفائیوں کا، زیادتیوں کا، انبیاء کے مشن سے ہٹ جانے کا، انبیاء کے مشن کی مخالفت کا، انبیاء کرام کے قتل کے درپے ہو جانے کا تذکرہ چلا رہا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی جسے ہر وہ بات ناپسند تھی جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، وہ وہی بات پسند کرتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی۔ انبیاء کو اپنا دشمن قرار دیتے، اللہ کی تعلیمات کو اپنے خواہشات کے منافی قرار دیتے، فرشتوں کو بھی اپنا دشمن قرار دیتے۔ ان تمام باتوں کا جواب آپ قرآن کریم میں پڑھ سن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی تعلیمات یہ بتلا رہی تھیں کہ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ پیغمبر آخر الزمان جن کی بعثت کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، اور ہر نبی یہ بتلاتا رہا کہ ہمارے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کی شریعت، جس کا نظام رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ جب آ گئے تو پھر اسی قوم نے وعدہ بھی توڑا، وعدے سے بے وفائی بھی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کا انکار بھی کیا۔
تو آج کی ابتدائی 2 آیات میں نبوت اور رسالت کے دلائل ہیں جو ہم تقریباً پیچھے کافی پڑھتے سنتے چلتے آ رہے ہیں۔ آج ان آیات کی روشنی میں چند اہم تفسیری نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی توفیق سے صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ قرآن کو اپنے مطابق بدلنے کی کوشش کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ قوم جو انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہٹ کر مخالفت کر کے شیطانی تعلیمات، جادو جیسی تعلیمات کا شکار ہو چکے تھے۔ ہم نے جاننا یہ ہے کہ جادو کا سرچشمہ کون سا ہے۔ وہ جادو جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ شیطان کی پڑھی ہوئی تعلیمات کا اس قوم نے ان کے پیچھے لگنا شروع کیا، ان کی اتباع کی، ان کی مطابقت کی، اور وہ نبوی تعلیمات کی بجائے شیطان کی تعلیمات، سحر، جادو وغیرہ سیکھتے تھے اور اسی پہ عمل کرتے تھے۔ جادو کا انکار ممکن نہیں، جادو ایک حقیقت ہے۔ آج تو گلی گلی نگر نگر یہ پایا جا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اس کا شکار نظر آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد کئی ارادتاً کئی غیر ارادی طور پر اس کا شکار ہیں، اور پھر اپنے سفلی اور سطحی ارادوں کی تکمیل کے لیے، ان کو جلا بخشنے کے لیے جادو جیسی مکروہ تعلیمات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہر دور میں یہ رہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ زیادہ ہی جادو کا چرچا تھا اور دور دورہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شیطان صفت لوگ شیطانی تعلیمات کا سہارا لیتے تھے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کی مخالفت مکے والے مشرکوں نے بھی کی، لیکن یہودیوں نے تو پھر اخیر کر دی۔ انہوں نے زہر ملا کے آپ کو قتل کرنا چاہا، زہر کھلا کے، اور پھر جادو کے ذریعے بھی۔ بنی زریق کا ایک شخص جس کا نام لبید بن اعصم ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور پھر جواب فرماتے ہیں آپ کو جب جادو سے شفا ملی، جادو ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ شفا عطا کر دی۔ جادو کا تذکرہ، آپ پر ہونے والے حملے کا تذکرہ کئی حوالوں سے ہے۔ یہاں مختصراً میں اتنا ہی عرض کر دوں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اس کا شکار کیا گیا۔ اس سفلی اور سطحی تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بڑے بادشاہ بھی تھے، اتنے بڑے بادشاہ کے تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کی صرف انسانوں پہ نہیں، جنوں پہ بھی حکومت تھی، ہواؤں پہ، موسموں پہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی تھی، بہت بڑی سلطنت تھی ان کی۔ اور یوں کہہ لیجئے، مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت میں، رعایا میں آدمی اور شیطان اکٹھے ہی رہتے تھے، اور شیطان تو آدمیوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ اس میں یہ سبھی لوگ آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہوتی رہتی تھی، بڑی بادشاہ تھی ان کی۔ ان کے دور کے حوالے سے امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت جاتی رہی، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ان کی بادشاہت جاتی رہی۔ جب سلیمان کی بادشاہت چلی گئی تو جنوں اور انسانوں میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے سفلی جذبات کے مطابق وہ شیطانی تعلیمات جو تھیں، جادو وغیرہ، ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی اور بادشاہت واپس ملی، تو پھر وہ لوگ بھی اپنے دین پہ واپس آ گئے۔ اب ان کے پاس جو کتابیں تھیں، جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں، وہ ساری چھین کر ان سے لے کر حضرت سلیمان نے اپنے قبضے میں لے لی، بلکہ اپنی کرسی کے نیچے ان کو دبا دیا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور وہ علماء بھی چل بسے جو ان کی نبوت و شریعت کا پرچار کرتے تھے، تو پھر وہ شیطان تھا، ان سے اس نے قبضہ کر لیا، اور وہ انسانی شکل میں آ کے کہتا ہے کہ کرسی کے یہ جگہ کھودو، یہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ جب نکالی گئی تو کہنے لگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان حکومت کرتے تھے۔ الٹی بات اس نے چلا دی، یہ کہنے کی بجائے کہ ان کو حضرت سلیمان نے دبایا ہوا تھا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے ذریعے وہ حکومت کرتے تھے۔ اور ایک روایت علامہ قرطبی نے یہ بھی بیان کیا، یہ واقعہ چونکہ ان آیات کی روشنی میں بہت سارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، تو امام قرطبی نے زیادہ تفصیلات کے ساتھ، اور کچھ ایک دو رائے ان کی ہٹ کر بھی ہیں عام مفسرین سے، وہ کہتے ہیں کہ آصف جو حضرت سلیمان کا کاتب تھا، وہ اسم اعظم جانتا تھا، تو جو حکم حضرت سلیمان کا ہوتا یا جو چیز آپ بتلاتے وہ لکھ لیتا، اور لکھ کے وہ کرسی کی چیز نیچے رکھ دیتا۔ تو جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو پھر بعد میں وہ چیزیں نکال لی گئیں، اور ان میں اور چیزیں شامل کر کے کچھ چیزیں جو کامن تھی وہ رہنے دی، اور جو ان کے خلاف تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے بدل ڈالی،
اور اس طرح پھر جادو کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے ذریعے آپ کو قدرت کاملہ یا قدرت قادرہ منصیب تھی۔ جب وہ قضائے حاجت کو جاتے تو اپنی وہ انگوٹھی اتار کر اپنی بی بی جرادہ کو دے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ انگوٹھی پکڑا کے گئے تو پیچھے شیطان بھیس بدل کر سلمان کی شکل میں بی بی کے پاس آیا، انگوٹھی لی اور اس نے پہن لی۔ انگوٹھی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کہیں پانی میں گم ہوئی، کہیں یہ ہے وہ اس نے بدلی، یہ ایک اور الگ لمبی بحث ہے۔ بہرحال یہ ہے چونکہ ان تمام واقعات کی جو اصل ہے وہ بنی اسرائیلی روایات ہی ہیں، ہمیں چاروں نچار ان پہ اکتفا اور اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آزمائش ختم ہوئی، وہ انگوٹھی ختم ہوئی، بلکہ جب وہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ شیطان انگوٹھی لے گیا، سلمان واپس آئے تو بی بی نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم مسلمان ہو۔ انہوں نے تو کہا کہ سلمان تو انگوٹھی لے کے گیا۔ تو سلمان سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ ایک عجیب فنامنا ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے، اور آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش میں لڑکھڑانا نہیں چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے، اللہ کے بندوں نے یہ بات ہمیں سکھلائی سمجھائی اپنے کردار کے ذریعے۔ اگر بڑا بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے تو پھر آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ اللہ سے آزمائشیں مانگو نہیں، لیکن اگر آ جائیں تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر کھڑے رہو۔ پھر نہیں کہ پھر وہ کبھی ہیلے کرتے پھرو، کبھی ڈیلیں کرتے پھرو، کبھی کسی طرف جاؤ، کبھی کسی طرف جاؤ۔ جوان بنو، مرد بنو، جرأت مند بنو، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو ثابت کرو کہ میں واقعی قیادت کا اہل ہوں، میں سیادت کا اہل ہوں، میں قوم کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ پھر لڑکھڑانے اور قدموں میں گرنے کی بجائے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے واقعتاً بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی طرف سے وہ شفقت وہ عطا ہوئی۔ پھر جب انگوٹھی واپس آئی تو وہ جو انگوٹھی تھی وہ اپنے حکام پہ اس کی مہر بھی لگاتے تھے، تو جتنے دن ان کے پاس رہی انہوں نے پھر اپنی طرف سے لکھ کے ان پہ چیزیں وہ مہریں لگاتے رہے اور اپنا سکہ چلاتے رہے۔ آزمائش ختم ہوئی، وہ ساری چیزیں چھین کر آپ نے دبا دی۔ بہرحال کئی روایتوں میں یہ بات ہے کہ شیطنت کا، ابلیسیت کا اور سفلی سطحی تعلیمات کا بڑا دورہ تھا جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے قابو پایا، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ پھر یہ شیطان کے پیچھے چل پڑی اور انہوں نے یہی کام کیا۔ اب یہ جادو اتنی بری چیز ہے، علامہ ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا، من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا اور پھر اس کے مطابق اس نے عمل کیا، اس کی باتیں مان لی، ظاہر ہے وہ گیا، جب چلا گیا تو پھر باتیں بھی مان لی. حضور نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا. جادو کی تعلیمات کفر ہیں. اور فرمایا کہ اس نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر کیا، انکار کیا، جادو کو ماننا. اور ان آیات میں بھی ہیں کہ جو ہاروت اور ماروت کی بات ہو رہی ہے وہ کیا کہتے تھے جب اس سکھلاتے تھے، تعلیم دیتے تھے تو ساتھ کہتے تھے کہ لا تکفر، یہ تعلیم سیکھ کر کفر نہ کر، ہم تو مبتلا آزمائش ہیں، ہم تو ابتلا میں ہیں، لیکن تم تو اس کار میں نہ پڑو، بچ جاؤ. تو یہ بہت بڑا جرم اور کفر ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے. کوئی اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے جادو کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا میں بہت بڑا مقام پانے کے لیے جادوگروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور بھائی اللہ پہ یقین کیوں نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جس نے کہا کہ مجھے کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میں تمہاری دنیا و آخرت بھی سنوار دوں گا اور تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لوں گا.